اے سرداران قریش گواہ رہنا، یہ ختیجہ کی جان بھی اور ختیجہ کا مال بھی حضور کے قدموں پر میں نثار کرتی ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد معاذ رضا اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ پھر سے ہم سب کو رمضان کریم برکتوں والا مہینہ، رحمتوں والا مہینہ، بخششوں والا مہینہ عطا کیا ہے۔ رمضان کریم میں ایسی ہی تاریخی واقعات، بہت سی واقعات پیش آئے ہیں۔ ان میں 10 رمضان مبارک میں یوم وصال حضرت ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وصال ہے۔ اس سیرت پر گفتگو کرنے کے لیے آج کے ہمارے گیسٹ، آج کے مہمان خصوصی الحاج پیشمام محمد امیس پاشا صاحب قبلہ خطیب صاحب تشریف لائے ہیں۔ میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اس سیرت پر کچھ روشنی ڈالیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے لائق و سزاوار ہیں، اور لاکھوں کروڑوں بے انتہا درود و سلام ہو جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کی آل اور ان کی اصحاب پر، جن کے صدقے طفیل اور توسل سے رب کریم نے ہمیں اسلام جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی۔ آج جس عنوان کے تحت مجھے دعوت دی گئی، مدعو کیا گیا، حضرت ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے حالات، ان کی سیرت پر مختصر سی روشنی ڈالنے کے لیے۔ حاضرین محترم، سیرت پاک حضرت ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہے، خصوصاً عورتوں کے لیے، نساء کے لیے اس میں بہت سے تعلیمات پوشیدہ ہیں۔ آپ حضرت ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میں مختصر سے تعارف کراؤں۔ یہ وہ ماں ہیں جن کو اسلام کی دولت اولین وقت میں عطا فرمائی گئی، سب سے پہلی ایمان کے شرف سے مشرف فرمائے، اور ایمان کے دامن سے مستفیض ہونے سے پہلے حضرت ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا اسم مبارک ختیجہ اور لقب کبریٰ ہے، اور آپ خاندان قریش سے تعلق رکھتی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آنے سے قبل آپ کے 2 عقد ہوئے تھے۔ آپ مکۃ المکرمہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کا خاندان اور قبیلے کے تعلق سے دیکھا گیا تو آپ کو رئیس المکہ یعنی مکے کے سرداروں میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ آپ کی مالی حالات بھی اتنی وسیع تھی، مصر، شام اور یمن میں آپ کی تجارت کے قافلے جایا کرتے تھے، اور وہاں سے آپ تجارت کے سامان لایا کرتے تھے۔ آپ کا بہت بڑا خزانہ تھا۔ جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ جو پہلا نکاح ہوا تھا، ان سے 2 اولاد ہوئی۔ ان کے پہلے خاوند کا نام ابو حالہ ہے، ان سے 2 اولاد ہوئی، 2 بھی فرزند ہیں، اور دوسری جو عقد ہوا وہ عتیق سے ہوا، ان سے ایک لڑکی پیدا ہوئی، ان کا نام ہندہ تھا۔ حاضرین محترم، جب حضرت ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا تجارتی سامان چل رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، آپ پیدا ہوئے۔ پیدا ہونے کے بعد آپ کے اوصاف حمیدہ سے مکہ گونج اٹھا۔ آپ کو صادق، امین، آپ سچے، آپ کے امانت داری کے چرچے مکے میں خوب جوق در جوق پھیلنے لگے۔ تو حضرت ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے کانوں میں جب یہ آواز پہنچی کہ اتنے سچے، اتنے امین شخص، ایک سردار ہمارے مکے میں موجود ہیں، کیوں نہ میں تجارتی کام کے لیے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدعو کروں، یعنی میرا جو تجارتی کاروبار چل رہا ہے، اس تجارتی کاروبار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں اس میں دعوت دوں تاکہ وہ شامل ہو جائیں۔ حضرت ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس دعوت پر
हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लब्बैक कह कर उनके ग़ुलाम खतीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला उनके ग़ुलाम थे मैसरा, उनके साथ आप शाम की तरफ सफ़र किए, मुल्क शाम की तरफ। और ख़ास कर जब अलविदा कर रहे थे काफ़िले को, हज़रत माई खतीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला ने अपने ग़ुलामों से फरमाया, देखो ये जो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे हैं, तुम इनसे आम सलूक ना करना, बल्कि ये तुम्हारे आका हैं, तुम इनके ग़ुलाम हो। ये आपके आका हैं, आप इन पर हुकूमत मत करो, बल्कि आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दौरान सफ़र आपको अगर रुकने को कहें तो रुक जाओ, चलने को कहें तो चलो। हज़रत खतीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला ये कहें और फरमाए, मुझे जाकर आने के बाद तमाम सफ़र के हालात मुझे बयान करना है मैसरा, क्योंकि हज़रत खतीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला की आँख नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ और देख रही थी। हज़रत खतीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा उस घड़ी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जान गई थी, मान गई थी। हज़रत जब उनके ग़ुलाम मैसरा से फरमाए, सफ़र के तमाम हालात को मुझे आकर बयान करना है। सफ़र मुकम्मल हुआ, तिजारत के बाद फिर मक्के वापस आए। मैसरा बयान करते हैं, ऐ खतीजतुल कुबरा, ये शख्स, ये जो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप मोहम्मद अरबी को मेरे साथ जो रवाना किए हैं, ये आम शख्स नहीं हैं। मैंने ऐसे ऐसे अहवाल, ऐसे ऐसे हालात दौरान सफ़र देखा है, मेरी अक्ल हैरत में पड़ गई है। मैं क्या देखता हूँ? हज़रत खतीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अर्ज़ करने लगी, ऐ ग़ुलाम बता तो सही, तूने वो क्या क्या देखा? ऐ माई, मैं क्या देखता हूँ, जब अरब की सरज़मीन पर धूप के आलम में हज़रत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलते हैं, तो जब मैं उनके साथ मैं आसमान की तरफ देखता हूँ तो मोहम्मद अरबी ज़मीन पर चलते हैं तो हवाओं में बादल उनके साथ साथ चलता है। मोहम्मद अरबी का साया फिगन करते हुए बादल चलते हैं। और जब भी सवारी पर आप चढ़ने के लिए आप चढ़ना चाहते हैं तो सवारी खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने झुक जाती है ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चढ़ने में आसानी हो। एक मर्तबा दौरान सफ़र राहिब ने देखा मोहम्मद अरबी एक झाड़ के नीचे, एक दरख्त के नीचे आराम फरमा रहे हैं। गुलाम को आवाज़ देकर बुलाया, ये आराम करने वाले शख्स कौन हैं? मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखने के बाद राहिब फरमाने लगा गुलाम मैसरा से, ऐ गुलाम, ये जो शख्स आए हैं ये आम आदमी नहीं हैं, ये आम शख्स नहीं हैं, ये आम अरबी नहीं हैं, बल्कि ख़त्म रसूल हैं, ये रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। इन्हें अल्लाह तबारक व तआला नबूवत के ताज से सरफराज फरमाने वाला है। क्योंकि मैं दीगर कुतुबों में मैंने पढ़ा है, दीगर किताबों में मैंने देखा है, जो आखिरी नबी आने वाले हैं वो नबी इस दरख्त के नीचे आराम करेंगे। ये दरख्त के नीचे आराम करना मुझे बता रहा है ये आम आदमी नहीं बल्कि मोहम्मद अरबी हैं, रसूल अरबी हैं, रसूलों के ताजदार जनाब हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। जब खतीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ये वाक़िया सुने, अल्लाह अकबर, इनके दिल और मचल गया। सोची कि ऐसे नबी मोहतरम, ऐसे नबी की ज़ात को मैं कैसे छोड़ूं। अपने सहेलियों को बुलाई और फरमाया, जाओ मेरे रिश्ते के लिए मोहम्मद अरबी के पास जाना, मेरे ताल्लुक़ से बात कहना और मेरे निके का पैगाम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचा देना। सुभान अल्लाह। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचा देना। हज़रत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हज़रत खतीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, हाज़रीन मोहतरम, एक नुक्ता मैं बयान करूं, जिस वक्त ये निकाह का पैगाम दिया जा रहा है उस वक्त हज़रत खतीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला की उम्र 40 बरस की है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 25 साल की है। 40 साल हज़रत खतीजतुल कुबरा की उम्र है और 25 साल मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे ही रिश्ते का पैगाम आया तो अपने बड़ों के पास लेकर गए, अबू तालिब के पास लेकर गए, हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला के पास लेकर गए। ले जाकर बात रखी कि मुझे ऐसा निकाह का अक़द का मामला मुझे आया है। ये खतीजतुल कुबरा सरदार रईस मक्का ने मुझे, मलिका अरब ने मुझे पैगाम दिया है। ऐ चाचा जान, आपकी राय, आपका मशवरा क्या है, मैं इसे क्या करूं? तो हज़रत अबू तालिब और दीगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान के अशख़ास, बड़े अशख़ास ने मशवरा देकर ये पैगाम को कबूल कर लिया और दिन तय हुआ। तय होने के बाद सारे अरब के, सारे कुरैश के सरदार निकल कर एक जुलूस की शक्ल में हज़रत खतीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला के घर गए। घर जाने के बाद वहाँ पर अक़द की महफिल हुई। हज़रत अबू तालिब रज़ियल्लाहु तआला उस जलसे के सरपरस्ती में, हज़रत अबू तालिब की सरपरस्ती में वो निकाह अक़द हुआ। वो अक़द होने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत खतीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अबू तालिब
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آئے. گھر آ کر آپ وہاں پر ایک دن رکنے کے بعد دیکھے حضرت ابو طالب رضی اللہ عنہ کی مالی حالات بہت کمزور ہو گئی ہے. آپ یہ نہیں سوچے کہ میرے رہنے کی وجہ سے کہیں حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ پر شاخ نہ گزرے، میرا بوجھ نہ پڑے. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے چچا حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ سے اجازت لی کہ میں ایک تنہا گھر، ایک الگ گھر میں رہنا چاہتا ہوں تاکہ میرا بار آپ پر نہ پڑے. تو حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں اجازت دے دیا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندگی بسر کرنے لگے. اور حاضرین سامعین کرام، یہ وہ مائی ہیں، یہ وہ مخدر ہستی ہیں جن کو اسلام کا اولین دور نصیب ہوا. جس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا جا رہا تھا، ذہنی ٹارچر کیا جا رہا تھا، بائیکاٹ کیا جا رہا تھا، اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب کو جو تکلیف ہوتی تھی، اس تکلیف کو دور کرنے والی کوئی ذات تھی تو وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی. اتنے الجھن، اتنا ٹینشن، اتنا ذہنی دباؤ جو کفار دیا کرتے تھے، جب حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے، گھر میں تشریف لاتے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حالات کو دیکھ کر حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دلاسا دیتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، اے نبی محترم، آپ کفار کی بات کو رہنے دیجئے، آپ اپنا کار نبوت، آپ اپنا نبوت کا مشن، آپ دعوت اور تبلیغ کو آگے بڑھائیے. ہر قدم قدم پر حضرت خدیجۃ الکبریٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی. اور خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ کے تعلق سے میں ایک بات بتاؤں حاضرین محترم، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتی ہیں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیوی ہیں، وہ امہات المومنین میں سے وہ مائی ہیں جن کی زندگی میں سرکار نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا. سبحان اللہ. دوسرے جو نکاح ہوئے امہات المومنین کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ سارے کے سارے باقیہ جو امہات المومنین کے نکاح ہوئے وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ کے وفات کے بعد ہوئے. ان کی زندگی میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عقد نہیں فرمائے. کیا مقام تھا. رب تبارک و تعالیٰ نے ایک عجیب سی محبت ڈال رکھی تھی دونوں میں. وہ سود و غداس تھی، وہ محبت تھی، وہ ہمدردی تھی، وہ سود و غداس تھا. اللہ اکبر. اور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بڑی بڑی محبت کیا کرتے تھے. جب نیا رشتہ طے ہوا، کفار نے ایک اور تدبیر رچی. وہ تدبیر یہ رچی کہ یہ رئیس، یہ تاجرہ عورت، اتنی مالدار عورت، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بظاہر تو آپ کے پاس کچھ مال اور اثاثہ نہیں ہے، یہ نکاح کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے زندگی کے اخراجات برداشت کر سکتے ہیں؟ جیسے ہی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کے کانوں میں یہ آواز پڑی کہ کفار یہ طعنہ دے رہے ہیں محمد عربی کو، ان کے دل کو زخم اور چوٹ پہنچا رہے ہیں یہ کہہ کر کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال نہیں ہے. تو جیسے ہی یہ آواز پہنچی تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ سارے قریش کے سرداروں کو اپنے گھر دعوت دی. بلانے کے بعد آپ کا سارا مال حضرت خدیجۃ الکبریٰ قریش کی موجودگی میں سارا مال لا کر انڈھیل دی، اس کا ڈھیر بنا دیا. ڈھیر بنانے کے بعد فرمایا، اے سرداران قریش، گواہ رہنا یہ ختیجہ کی جان بھی اور ختیجہ کا مال بھی حضور کے خدموں پر میں نثار کرتی ہوں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خدموں پہ میں نثار کرتی ہوں. ختیجہ کی جان بھی حاضر ہے، مال بھی حاضر ہے. یا رسول اللہ، آپ اس مال کو جس طریقے سے چاہیں آپ تصرف کر سکتے ہیں. آج سے آپ یہ مال میرا نہیں بلکہ آپ کا ہے. اور اسلام کی جو ابتدائی دور میں جس مال سے اسلام کو طاقت ملی، جس مال سے اسلام کو تقویت ملی، وہ مال کسی اور کا نہیں، وہ مال حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. یہ وہ مائی ہیں، یہ وہ خاتون ہیں جنہوں نے ایمان بھی قبول کیا تو ایسی حالت میں قبول کیا. آپ کو اسلام کی پہلی عورت ہونے کا شرف حاصل ہوا، اور ساتھ میں آپ کا مال بھی اسلام کے لیے لگا ہے. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آغاز وحی کا معاملہ شروع ہوا، غار حرا میں اقرا بسم ربک الذی خلق جو آیے مبارک آپ پر نزول ہوئی،
آپ تمام احباب تو وہ واقعہ جانتے ہیں کہ حضرت جبرائیل امین پہلی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کیسے وحی کا آغاز ہوا. جب وحی کے اس بار کو لے کر حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے چل کر حجرے خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے تو عرب کی اس گرمی کے عالم میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر تھا زمیلونی زمیلونی، اے ختیجہ مجھے چادر اڑاؤ، مجھے چادر اڑاؤ. آپ چادر میں آ کر لپیٹ کر آرام فرمانے لگے. جب خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ قریب جا کر دیکھی تو کیا دیکھتی ہیں؟ آپ کو بخار لاحق ہوا ہے، آپ کا جسم میں حرارت بڑی ہوئی ہے. خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ، اے میرے تاجدار احوال کیا ہیں؟ آج آپ کی حالت بدلی سے نظر آ رہی ہے. تو خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرنے لگے اے خدیجہ، آج بات یہ ہے حسب معمول میں جو ذکر میں، میں جو مراقبے میں، میں جو اپنی یار کی لو میں غار حرا میں موجود تھا، میں کیا دیکھتا ہوں؟ ایک نورانی فرشتہ آیا ہے اور رب کا حکم دے کر مجھ پر قرآن کی آیتیں تلاوت کر رہا ہے. بس میں نے ان احوال کو میں نے دیکھ کر میری یہ کیفیت بن گئی ہے. حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اے نبی محترم، آپ خوف مت کیجئے، آپ کا رب آپ کو تکلیف نہیں پہنچائے گا، آپ کو غم ہونے نہیں دے گا. کیوں؟ کیونکہ آپ غریبوں کے مداوا ہیں، غریبوں کی آپ خبر گیری کرتے ہیں، یتیموں کا آپ سہارا ہیں، آپ مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں اور ضعیفوں کی آپ مدد کرتے ہیں. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ آپ کو کبھی غمگین نہیں کرے گا. آپ یہ دلاسا دے کر حضرت خدیجۃ الکبریٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب کو ایک راحت اور سکون اور تسلی پہنچاتی ہے. اور جب یہ زمانہ چلتا رہا، جب خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا علیل ہوتی گئی، بالکل آخری ایام حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہیں. اور ایک میں بات بتاؤں سامعین اکرام حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے، خدیجۃ الکبریٰ ہی سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد جاری ہوئی ہے، سوائے حضرت ابراہیم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنے بھی اولاد ہوئی ہیں وہ سارے کی سارے خدیجۃ الکبریٰ سے ہیں، اور ایک حضرت ابراہیم وہ حضرت امہات المومنین حضرت ماریہ سے ہوئے ہیں. حاضرین محترم، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بے پناہ محبت کیا کرتے تھے. آپ کی زندگی میں بھی آپ سے محبت کیے اور آپ کے بعد بھی آپ سے محبت، اکرام، تعظیم و تکریم کا معاملہ کرتے تھے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. آخری میں جب حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 65 برس کی ہوئی، نبوت کے 10 سال ہوئے اعلان نبوت ہونے کے بعد، تو آپ اس دنیا سے پرواز ہوئی، آپ وصال کر گئی، اور آپ کی قبر آپ کو مکے کے مشہور قبرستان جنت المعلا میں دفن کیا گیا. اس دفن کا عالم بھی یہ ہے، قبر جب کھودی گئی، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود بذات خود اس قبر میں اتر کر حضرت اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رب سے دعا فرمائی. اس قبر مبارک کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تلوے مس کر اس قبر کو جنت کا باغ بنا دیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت آپ دیدہ ہوئے. پھر بعد میں زندگی کے حالات میں بھی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی خدیجۃ الکبریٰ یاد آتی تو آپ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے، کیونکہ ان کی محبت ہی کچھ اور تھی. انہوں نے جان کی قربانی بھی پیش کی، مال کی قربانی بھی پیش کی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بارہا یہ فرماتے ہیں ختیجہ اس وقت مجھے میری تصدیق کی جب سارا مکہ میرا انکار کرتا تھا، ختیجہ اس وقت میرا ساتھ دی جب سارا مکہ مجھے جھٹلاتا تھا اور سارا مکہ مجھے ستاتا تھا. اس وقت خدیجۃ الکبریٰ مجھے دلاسا دیا کرتی تھی. اور آپ کا وصال جیسا آپ نے فرمایا کہ رمضان المبارک کے اسی 10ویں تاریخ کو وصال ہوا ہے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا. یہ آپ کی مختصر سی سیرت تھی. میں نے چاہا کہ لا مثال خاتون کی چند جھلکیاں آپ کے گوش گزار فرماؤں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ خطیب صاحب، میرے پاس چند سوال ہے. پہلا سوال یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس نکاح کو کس نے پڑھایا؟ جی
روشنی ڈالیے، گزارش ہے میری کہ آپ روشنی ڈالیے. جی، یہ جو نکاح کا جو پیغام آیا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو آپ نے اپنے بڑوں کے سامنے جا کر رکھا کہ مجھے یہ نکاح کی دعوت آئی ہے. تو اس نکاح کو حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نکاح کے خطبے کو پڑھا. خطیب صاحب، میرا اگلا سوال یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کفار تکلیف پہنچاتے تھے تو حضور کو کون دلاسا دیتا تھا؟ دلاسا کون دیتا تھا؟ تو بے شک بیوی وہ ایک عظیم ہستی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور خدیجۃ الکبریٰ کے درمیان وہ محبت، وہ الفت تھی. اللہ اکبر. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی دعوت اور تبلیغ میں ہونے والے تکالیف کو برداشت کر کر گھر کو واپس تشریف لے آتے تو ان کے احوالوں کو دلاسا دینے کے لیے کوئی اور نہیں، حضرت مائی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں دلاسا دیا کرتے. اللہ اکبر. خطیب صاحب، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا کیا مقام تھا اللہ کے پاس؟ اللہ اکبر. اس کے لیے بخاری شریف کی احادیث ہی کافی ہے. اللہ اکبر. اللہ خود جبرائیل کے ذریعے جیتے جاگتے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی بارگاہ میں سلام پیش کر رہا ہے، سلام بھیج رہا ہے. اس سے بڑھ کر ہم کیا بیان کریں؟ امام بخاری اس کو حدیث شریف میں لے آئے ہیں کہ خدیجۃ الکبریٰ کی بارگاہ میں سلام عرض کرنے کے لیے جبرائیل حاضر ہوئے ہیں اور عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ، خدیجۃ الکبریٰ کو ان کے رب اور میرا سلام پہنچا دیجیے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان یہ وہ اللہ. مقام ہے، اس سے بڑھ کر اور کیا ہم ذکر کر سکتے ہیں؟ خطیب صاحب، میرا آخری سوال یہ ہے کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کی وفات کے بعد بھی آپ سے محبت کا اظہار فرماتے تھے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. حدیث مبارکہ ہے سرکار دو عالم. اس احادیث کا بالکل مختصر سا حصہ میں پیش کرتا ہوں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ مجھے رشک آتا ہے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جب کبھی بھی بکری کو ذبح کیا جاتا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ارسلو، اس بکری کے گوشت کے حصے کو خدیجہ کے سہیلیوں میں تقسیم کیا جائے. یعنی خدیجہ کی محبت میں ان کی سہیلیوں کا اکرام کر رہے ہیں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ حکم فرما رہے ہیں کہ ان کی خدیجہ کی محبت میں ان کی سہیلیوں کا اکرام کیا جائے. اور حضرت عائشہ فرماتے ہیں جب کبھی بھی زندگی میں بکری ذبح کی گئی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم فرمایا کہ اس بکری کے گوشت کا حصہ خدیجہ کی سہیلیوں میں تقسیم کیا جائے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. خطیب صاحب، آپ کی جو سیرت، جو آپ سب کے جو روشنی ڈالی ہے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ. تو آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں لوگوں تک؟ آپ کیا میسج پہنچانا چاہتے ہیں؟ اللہ اکبر. حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کی ساری زندگی مردوں کے لیے بھی مثال ہیں اور عورتوں کے لیے بھی مشعل راہ ہیں. اس میں کئی پہلو ہیں، بس مختصر سے 2-3 آپ لوگوں کے سامنے ذکر کر میں اپنی جگہ لے لوں. حاضرین محترم، پہلی یہ ہے کہ جب رشتے کا پیغام آیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بڑوں سے مشورہ کیا ہے. چاہتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فیصلہ لے لیتے. آج کے زمانے میں آج بچے ماں باپ کو اگنور کر رہے ہیں. میری زندگی، مائی لائف، مائی سٹائل، یہ پیغام، یہ نعرے لے کر آج نوجوان زندگی گزار رہا ہے. نوجوان بہنوں سے بھی میری گزارش ہے، خدیجۃ الکبریٰ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھو، دیکھو انہوں نے کیسی زندگی گزاری ہے. اس میں جب بھی اگر تمہیں رشتہ کرنا ہے تو بڑوں سے مشورہ کرو. ایک پیغام ہے. اور دوسری پہلو یہ ہے کہ جب خاوند شوہر بازار سے دن بھر کے پریشانیوں کو جھیل کر، ہر طریقے سے، کوئی بزنس مین ہے، کوئی نوکری ہے، فلاں کاروبار چلا رہے ہیں، تمام ذہنی دباؤ کا دن بھر جو تکالیف برداشت کر جب انسان گھر کو آتا ہے، اب گھر میں اس پریشان، اس تھکے ہوئے خاوند کو کیسے ریسیو کرنا ہے، بیوی کے لیے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کی زندگی یہ پیغام دے رہی ہے. پریشان شوہر جب گھر کو آئے تو تم اس کی پریشانی میں اور اضافہ نہ کرو،
اسے اور ٹارچر کے زبان سے کلمات فلاں فلاں کلمات مت بولا کرو کہ اس کا دل اور زخمی ہو جائے، بلکہ اسے دلاسا دیا کرو۔ وہ آپ کے لیے، آپ کا چولہا سلگانے کے لیے، آپ کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے وہ دن بھر پریشانیاں، مصیبتیں، مشقتیں اٹھا کر گھر کو آتا ہے، تو جس طریقے سے مائی خدیجۃ الکبریٰ نے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کی درد دل کی دوا کی ہے، اس طریقے سے تم بھی اپنے شوہروں کے دل کے دوا کرو۔ یہ پیغام ملتا ہے، اور کئی پیغامات ہیں اس میں۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ہمیشہ سرخرو ہیں۔ آپ غریبوں کا، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا ہے، ان کے گھر سے کبھی سائل واپس نہیں گیا، جو بھی آیا ہے جھولی پہلائی ہے، کچھ نہ کچھ ضرور ملا ہے سیدہ کائنات کے دربار سے۔ سبحان اللہ۔ آپ عبادتیں دیکھیں حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کام میں ہاتھ شانہ بشانہ مدد کرنا، ان کے ساتھ قدم بقدم ساتھ رہنا، یہ بھی ہمیں یہ پیغام ملتا ہے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ۔ ایسے پیغامات تو بہت ہیں یہ مائی کی زندگی میں، بس میں انہی پر میں اکتفا کرتا ہوں۔ حضرت خطیب صاحب، آپ جو روشنی ڈالے ہے، آپ کا جو پیغام پہنچائی ہے، آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں میں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ سامعین اکرام، آخری ایک گزارش میں کرتا ہوں، یہ مائی جنہوں نے مال بھی اسلام کے لیے دیا، جان بھی دی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے وقت میں ساتھ دیا، اللہ اکبر اللہ اکبر، جب 10 رمضان کو آپ پائیں تو ضرور بھی ضرور اپنی طاقت کے اعتبار سے ضرور بھی ضرور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کے نام پر کچھ ایصال کرو، کچھ غریبوں کے لیے صدقہ و خیرات کرو حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے لیے، کچھ روزے داروں کے لیے اختیار کراؤ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے ایصال ثواب کے لیے، کیونکہ ان کے مال کی، ان کی زندگی کا احسان ہے کہ ہم تک ہمیں یہ دین ملا، قرآن ملی، نبی محترم ملے صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہی بات پر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کے مرقد پر اللہ تیری رحمتوں کا، تیری انوار و تجلیات کی برسات کو تو برسا۔ اے اللہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کے درجات کو بلند عطا فرما۔ اے اللہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کے صدقے طفیل اور توسل سے اے مالک و مولا تمام عالم اسلام میں امن اور سلامتی عطا فرما۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔